میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس مہینے میں فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تقریباً ہر مسجد میں، ہر محفل میں، سیمینار میں کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں تمام انبیاء سے بڑھ کر تمام نبیوں کا سردار نبی عطا فرمایا، تمام نبیوں کا امام نبی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے تمام انبیاء کا سردار نبی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی اور اس کی قدر اور اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ چاہتے تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ ہم یہودی ہوتے اور یہ دنیا کی مبغوض ترین قسم کی قوم ہے اللہ کے ہاں، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا اور ہم عیسائی کہلاتے، یا کسی اور نبی کی امت میں اللہ چاہتے تو پیدا کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش، کوئی محنت نہیں کی، خواہش بھی نہیں کی، اس لیے کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب محض اللہ جل شانہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں تمام نبیوں کے سردار اور امام نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس کا احساس یہاں شاید نہ ہو، لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب محشر کا میدان قائم ہوگا، پھر جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے آخر میں، سب سے آخر میں آنے والی یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سب سے آخر میں آنے والا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں ہو جائیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی اس امت کا اعزاز کتنا ہے، اس امت کا امتیاز کتنا بڑا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، انسان کی فطرت ہے کہ جو چیزیں اسے سامنے نظر آتی ہیں، یا جو فائدہ اسے نقد اور کیش ملتا ہے وہ اس کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ لمبی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ وقتی فائدے کو نہیں سوچتے، وہ آئندہ آنے والے حالات میں جو چیز خواہ نظر نہ آتی ہو، لیکن اگر اس کی قیمت اہمیت زیادہ ہو تو وہ اس کی قدر اور احساس کرتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال یہ سمجھ لیے
کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب تم نے دینا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جنت میں یہ تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لذت ہے، جو فائدہ ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور جو جنت کے انعامات ہیں، ان کی جو لذتیں ہیں وہ ادھار ہے، وہ سامنے نہیں ہے۔ تو ایک کمزور ایمان والا شخص وہ پھر نقد فائدے کو سوچتا ہے، نقد جو اس کو لذت اور مزہ ملتا ہے وہ اسی پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی لمبی سوچ رکھتا ہے تو وہ نقد فائدے پر کبھی ڈھیر نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمیں سب سے عظیم امت ہونے کا جو اعزاز اللہ جل شانہ نے دیا ہے، تو یہ اعزاز اسی طرح ہے کہ ہمیں آج تو اس کا کوئی خاص فائدہ شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن جب قیامت ہوگی، جب میدان حشر ہوگا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، انتظار کریں گے ساری امتیں، سارے لوگ، سارے انبیاء۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، پھر یہ امت جنت میں جائے گی۔ اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ جل شانہ نے اس امت کو کتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنا بڑا نبی، اتنا عظیم نبی اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہے، تو پھر اس کی عظمت کے تقاضے بھی سب سے مختلف، سب سے جدا اور سب سے پھر بڑے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، پھر فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اپنی زندگیاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارو، تو یہ پھر تم اپنی محبت میں سچے ہو، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز وہ آپ پر قربان ہے سوائے اپنی جان کے۔ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ عزیز وہ اپنی جان ہوتی ہے، اس لیے تو انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ میری جان کے علاوہ آپ میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جان بھی، یہ بھی نہیں، جان سے بھی زیادہ جب تک میں تمہیں عزیز اور محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آن یا عمر، عمر ابھی بات بنی ہے، اب صحیح ہے،
تو اس لیے یہ جو محبت ہے، یہ محبت تو ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں اسی کی وضاحت ہے، اس حد تک محبت کرنا کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے اعزا اقارب سے، دوست احباب سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کا ایمان ہے، کامل مومن ہے، ورنہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے کہ جب خدا نخواستہ انسان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، اس کے سامنے کسی بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہو، اس وقت پھر انسان اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنی جان کی بازی لگا دے۔ یہ ہے پھر سمجھو کہ اس آدمی کا ایمان مکمل ہے، مضبوط ہے، کامل ہے۔ اگر اس حد تک اس کے اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر اس آدمی کا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے دنیا کے اندر، کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن لگایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے کاروبار، اپنی پراپرٹیز سب کچھ قربان کر دیا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک اللہ کے رسول کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، بس اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا تو کاروبار چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کیسے جائیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان سے چلے گئے تھے تو اس موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر اونچا کر کے مشرکین کی طرف دیکھتے کہ صورتحال کیا ہے، تو حضرت طلحہ فرماتے کہ یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف لا یصب کا سہم من سہام القوم، فرمایا کہ آپ اپنا سر اونچا نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو آ کے لگ نہ جائے۔ یعنی حضور کے دفاع کے لیے وہ تیر مار رہے تھے مسلسل، تو اس صحابی رسول نے اپنا جسم حضور کی دفاع کے لیے پیش کر دیا کہ مجھے تو تیر لگ جائے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ آپ اوپر سر اٹھاتے تو وہ پھر آپ کو منع کرتے کہ ایسا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو آگے لگ جائے، مجھے لگ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر حضور انہوں نے فرمایا کہ نحری دون نحرکا، فرمایا کہ میرا سینہ وہ آپ کے سینے کے آگے سے پر ہے، یعنی اگر تیر کوئی آیا تو وہ آپ کے سینے کو نہیں لگے گا بلکہ وہ پہلے میرے سینے کو لگے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنی جان بھی پیش کی، جنگ میں اپنا جسم آگے رکھ دیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی زخم، کوئی تیر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اس حد تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ان کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ منصب عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ جل شانہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔
اور پھر صرف یہ نہیں ہے، ایک ایک ادا، ایک ایک سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھی سنی، فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم آیا تو اس کے لیے یہ انتظار نہیں کیا، یہ موقع تلاش نہیں کیا کہ چلو کل دیکھیں گے، نہیں، فوراً کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوراً اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ شروع میں شراب حرام نہیں تھی، شراب لوگ پیتے تھے، زمانہ جاہلیت سے یہ دور چلتا تھا۔ بعض صحابہ کرام وہ باقاعدہ طور پہ کھانے کے بعد ان کے یہاں شراب کی محفل جمتی تھی، لیکن جب شراب کا حکم نازل ہو گیا تو صحابہ کرام کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اور محبت کا جذبہ اس قدر تھا کہ اگر کسی ہاتھ میں کوئی جام بھرا ہوا تھا شراب کا، اس نے پھر منہ کی طرف نہیں لگایا، وہی اس کو پھینک دیا۔ بعض گھروں میں باقاعدہ طور پر لوگوں نے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، اور پھر جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے اپنی شراب کے سارے مٹکے توڑ کے شراب کو بہا دیا، اور مدینہ کے اندر شراب گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ اس حد تک ان لوگوں میں جذبہ تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس حد تک تھی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اس حد تک تھا ان لوگوں میں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں کھجور ہی کی شراب لوگ پیا کرتے تھے، کھجور سے شراب بناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے ندا کرائی کہ جا کے لوگوں کو بتائے، آواز لگائے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی ابو طلحہ نے کہا باہر لے جا کر بہا دو، میں ان کو شراب پلا رہا ہوں۔ اسی دوران یہ آواز آ گئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس جام کو پھر منہ تک نہیں لگے گے، اور وہی فوراً یہ کہا کہ اس کو باہر جا کے گرا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری شراب باہر نکل کے بہا دی، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ جذبہ، یہ محبت، یہ ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ، یہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو جائے، تب پھر ہمارا ایمان کامل ہے، تب ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل گئے تھے، یعنی عورتیں بھی تھیں، مرد بھی جا رہے تھے، اس وقت عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، تو اس طرح گول مل سے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کو بتایا کہ راستے کے کنارے پہ چلا کرو، تمہارے لیے راستے کے کنارے پہ چلنا مناسب ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عورتوں کو یہ فرمایا کہ راستے کے درمیان میں نہیں چلا کرو، کنارے میں جایا کرو، تو فرماتے ہیں پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیواروں سے چپک کے جانے لگی، بالکل راستے کے کنارے میں دیواروں کے ساتھ چپک کے جانے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دوپٹے وغیرہ وہ دیواروں میں پھنس جاتے تھے۔ یعنی اس حد تک وہ لوگ بس ایک بات سنی اور اس کو فوراً مان لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، راستے میں مسجد تک نہیں پہنچے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آواز آئی کہ سارے لوگ جہاں جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد نہیں پہنچے، راستے میں ہیں، سڑک پہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ادھر ہی بیٹھ گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، جو لوگ باہر کھڑے تھے ان کو میں نے بولا تھا، ابھی تو تم مسجد میں آئی نہیں ہو تو پھر تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کا مطلب یہی تھا اور آپ کا خطاب بھی ان لوگوں سے تھا. میں یہ کر سکتا تھا کہ چلتا اور آگے آگے مسجد میں بیٹھتا، لیکن جب میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد میرے قدموں میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے چل سکوں، اور میں وہیں بیٹھ گیا. یہ جذبہ ان لوگوں میں تھا، ان صحابہ کرام میں تھا. بس ایک بات جب اللہ کی طرف سے آ گئی، چاہے وہ لوگ پہلے سے ان کا رسم و رواج چل رہا ہو، چاہے وہ بات ان کے معاشرے کے اندر رچی بسی ہو، ان کی طبیعت اور مزاج میں رچی بسی ہو، اس کے باوجود وہ پھر یہ دیر نہیں لگاتے تھے کہ ابھی ہم اس میں کوئی تعویل کر لیں، اس کا کوئی نیا مطلب نکال لیں. جیسا کہ آج کل ہم نئی نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں، کوئی واضح طور پہ کوئی حکم ہے تو پھر کیا کریں گے، اس کو اپنے طور پر اپنی عقل پر رکھ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں سے لاجک تلاش کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ہاں نہیں تھا، یہ لاجک ماجک کوئی تلاش نہیں کرتے تھے. بس جو بات اللہ نے فرما دی، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، بس ان کے لیے یہی کافی تھا اور یہی دین ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اسی کا نام محبت بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی میرے نبی کی اتباع کرو. جو میرے نبی کا طریقہ ہے اپنی زندگیاں اس کے مطابق لے آؤ، بس پھر بات بن جائے گی، پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اس کی بات کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ملتی ہے. حضور نے فرمایا، من احیا سنتم من سنتی، جس آدمی نے میری کسی بھی سنت کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اس طرح زندہ کیا کہ اس کے دیکھا دیکھی لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگے، یا اس کی ترغیب کی وجہ سے اور لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگے، تو فرمایا کہ کان لہو مثل اجر من عمل بها، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. لا ينقص من اجورهم شيئا، فرمایا کہ ان کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر میری سنتوں میں عمل کرے، اور فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا تو کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ آدمی کو جنت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل وہ ہمارے دعوے کے مطابق نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص سر سے لے کر پاؤں تک خود اپنا جائزہ لے، دوسرے کا نہیں.
کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا جو یہ وجود ہے یہ میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کتنے زیادہ قریب ہے، یا میرے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری سنتیں موجود ہیں اور کتنی ساری سنتیں موجود نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنا خود فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر تہیہ کرے کہ آئندہ کے لیے جو بھی میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے میں اس کو دور کروں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کروں گا۔ یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے، اس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، فرمایا کہ میری امت کے فتنے فساد کے زمانے میں میرے جس امتی نے بھی میری ایک سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب۔ ایک شہید کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں جا کے قربان کر دینا، شہید ہو جانا، مار کا ایک کارزار سے واپس نہ آنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر اس آدمی کو اللہ جل شانہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تو ہمارا ایمان کا لازمی جزء ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے عمل سے ثابت ہونی چاہیے۔ ہمارے بسر کے بال کیسے ہیں، ہمارے منہ پہ داڑھی کیسی ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہے، لوگوں سے ہمارا میل ملاپ کیسا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، بازار میں ہماری جو تجارت ہے، ہمارا جو لین دین ہے، جو کاروبار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میں گھر میں اگر رہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق میں رہتا ہوں یا نہیں۔ اگر میں شوہر ہوں تو کیا میں ویسا ہی شوہر ہوں جیسے اللہ کے رسول تھے، اگر میں والد ہوں تو کیا میں ایسا ہی والد ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد تھے۔ یہ سب چیزیں، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس چھوٹی سی نشست میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک دعوت فکر، ایک پیغام دینا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو اسی پہ کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے، تم مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، یہ نمونہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تو پاک تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ قرآن کریم جیسے ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، ایک مجلد ہے، اس شکل میں بھیجے تھے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے کہ جاؤ محلوں میں جا کے تقسیم کرو، فرشتے جا کے گھروں میں، محلوں میں، دروازوں پر دستک دیتے اور قرآن پاک تقسیم کرتے کہ بھائی خود لے کے پڑھو۔ نہیں، اللہ نے اس قرآن پاک کو ایسے نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فرشتے کے ذریعے نازل کیا، اور پھر یہ کہ زبانی نازل کیا اتارا ہے، اس لیے کہ جو قرآن آئے اور اس قرآن پر ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل کر کے بطور نمونہ کے دکھایا جائے، یہ نمونہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں اس پورے قرآن پر، اس پورے دین پر عمل کر کے اپنی امت کو سکھایا، بتلایا۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کو نافذ کیا، اپنی حکومت میں نافذ کیا، اپنی سلطنت میں نافذ کیا۔ یہ بتایا کہ اب تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے، تم نے حکومت ایسے کرنی ہے، تم نے تجارت ایسے کرنی ہے، تم نے اپنے محلے میں اگر پڑوسی ہو تو تم نے ایسے رہنا ہے، اور اگر تم باپ ہو تو تم نے ایسا باپ بننا ہے، شوہر ہو تو ایسے شوہر بننا ہے، اور جو تمہاری زندگی ہے وہ ان اصولوں کے مطابق رہے گی تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پھر دنیا میں غلبہ تمہارا ہوگا، دنیا میں سکہ تمہارا چلے گا، حکومتیں تمہاری ہوگی، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا حال ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں۔ کفار میں سے جو چاہتا ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، مار دیتا ہے۔
تو اللہ جل شانہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے، اور اطاعت کا جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا وہی جذبہ ہمیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔